یہ جو سال 2023 مکمل ہونے جا رہا ہے، اگر اس کے 7 اکتوبر کی تاریخ کو یاد کر لے اور القدس کے آسمان پر ایک نظر ڈالے، وہ دن اور آج کا دن انگارے ہیں، دھواں ہے، لاشوں کے چیتڑے ہیں، بچوں کی آہیں ہیں، ماؤں کی چیخ و پکار، چھت چھن رہی ہے، اسپتال چھن رہا ہے، اسکول چھن رہے ہیں، زندگی اجیرن ہے۔ اور آج کی تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ، قانون سے آراستہ قومیں، تہذیبیں اور ممالک اس کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال تعالی: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اغتنم 5 قبل 5، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ برادران اسلام، جس اللہ نے زمین و آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے، اسی نے دن، ماہ اور سال کو گننے کا نظام بھی بنایا۔ یہ نظام ہماری کارکردگی کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال کے احتساب کرنے میں مدد کرتا ہے، ہماری جو کل کی تیاری ہے اس تیاری میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ جو صبح و شام ہے، رات دن ہے، مہینہ سال ہے، ان میں بعض اہم ہیں، بعض بہت اہم ہیں۔ یہ ہر تہذیب کے حساب سے، ہر مذہب کے لحاظ سے، ہر قوم کے لحاظ سے انہوں نے اپنے اپنے دن متعین کیے ہیں۔ اسلام میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ راتوں میں لیلۃ القدر کی بہت اہمیت ہے، 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ دنوں میں جمعہ کی بہت اہمیت ہے، عیدین کی اہمیت ہے، یوم عرفہ کی اہمیت ہے، یوم عاشور کی اہمیت ہے۔ مہینوں میں شعبان کی اہمیت ہے، رمضان کی اہمیت ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایام اپنی خاص مشغولیت کی وجہ سے ہمارے مذہب میں محترم ہے، دوسرے مذاہب میں بھی اسی طریقے سے خوشیاں دیکھ کر، فصلیں دیکھ کر، تہوار دیکھ کر، اپنے بڑے مذہبی پیشواؤں کی پیدائش اور وفات دیکھ کر انہوں نے خوشیوں کے دن منا لیے ہیں۔ لیکن سب کا کیلنڈر ایک ہوتا ہے، جو سال میں ایک مرتبہ گھومتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ تو جب سے زمین و آسمان ہے تب سے یہ اللہ کی کتاب میں 12 مہینے یہ لکھے ہوئے ہیں۔ اپنے اپنے حساب سے کسی کا سال کبھی شروع ہوتا ہے تو اس لحاظ سے 12 مہینے پورے ہو کر کے ختم ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے ہاں قدیم تہذیب میں چیت سے شروع ہو کر کے پھاگن پر ختم ہوتا تھا۔ ہماری اسلامی تہذیب میں ہجری کیلنڈر جو ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہو کر کے ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو غالب تہذیب ہے اور جس کے کیلنڈر کو ساری دنیا فالو کر رہی ہے اپنے روزمرہ کے نظام میں، وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، مہینہ شروع ہوگا، ختم ہوگا، سال شروع ہوگا اور ختم ہوگا۔ ان تمام تہذیبوں میں قدر مشترک جو ہے وہ بگننگ اور اینڈنگ ہے۔ 12 مہینے کا اگر ایک سال ہوگا تو ایک دن اختتام کا ہوگا، ایک دن شروع کرنے کا ہوگا۔ تہذیبیں اپنے حساب سے کرتی ہیں، جدید تہذیب نے جدید کیلنڈر کے اختتام پر اور نئے کیلنڈر کی شروعات کے دن پر
جشن کا ایک کلچر دے دیا ہے. آج 29 دسمبر ہے، 2 روز کے بعد دنیا ایک جشن میں ڈوب جائے گی. جشن ایسا نمائش، چراغاں کے، لائٹنگ کے، ایسے خوشنما مناظر دنیا دیکھ کر حیرت کرے جیسے نئی خوشنما دنیا آئندہ کے لیے نمودار ہو رہی ہے. اس نئی صبح کے لیے اس آرزو کے ساتھ کہ ہمارا نیا سال خوبصورت ہو، خوشنما ہو، خوشحال ہو، موج و مستی سے بندہ شروع کرتا ہے. ایسی موج و مستی کہ الحفیظ والامان. اس ایک تاریخ میں شراب اور شباب کا جو کھیل ساری دنیا میں ہوتا ہے، جو ننگا ناچ ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کو جو چیلنج کرتا ہے اللہ کا بندہ، اس سے بری رات سال میں کوئی نہیں ہوتی. انسانوں نے بنایا ہے اس نظام کو. اس کا تصور یہ ہے کہ سال کے آغاز پر اگر وہ خوش ہو لے گا، موج و مستی کر لے گا، تو اس کا نیا سال ایسی ہی موج و مستی میں گزرے گا، خوبصورتی میں گزرے گا، خوشحالی میں گزرے گا، خوشنمائی میں گزرے گا. ہر سال بندہ یہ کر لیتا ہے. 31 تاریخ کی شب میں سال شروع ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کیا اس بندے نے کبھی وہ متوقع خوشنمائی دیکھی جس کے لیے اس نے یہ چراغاں کیا، جس کے لیے اس نے لہو و لعب کیا، جس کے لیے اس نے بڑے بڑے گناہ کیے؟ پھر سال پورا ہو جاتا ہے، پھر پچھلے سے کو چھوڑنے کا عزم کیا جاتا ہے، پھر نئے عزم کے ساتھ نئی زندگی بنانے کا ارادہ ہوتا ہے. تو لیکن کیا اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ میرے بھائیو، سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی نظام میں اپنے کسی کام کے لیے ہم نے کوئی کیلنڈر بنایا ہے تو اینڈنگ پوائنٹ پر اس کا احتساب ہونا چاہیے، جائزہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا، جو منصوبہ بنایا تھا، ہم پورا کر پائے نہیں کر پائے. بگننگ پوائنٹ پر ایک نیا لاہ عمل، نیا منصوبہ بنانا چاہیے کہ جو کوتاہیاں ہو گئیں ان پر ایسے قابو پایا جائے گا اور اگلے دنوں کو اس طرح سے خوشگوار بنایا جائے گا. یہ روایت ہے ساری دنیا کی. فائنینشیل ایئر 1 اپریل سے شروع ہوتا ہے، 31 مارچ کو ختم ہوتا ہے. مارچ آتے آتے سارے اکاؤنٹس والوں کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے کہ کیسے وہ سارا حساب تیار کریں. تعلیمی کیلنڈر ہوتا ہے، سارے کیلنڈر ہوتے ہیں. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ابتدا اور انتہا کے لیے بہترین قسم کی تعلیم دی ہے. جو قرآن مجید میں صبح و شام کی عبادت کو خاص طور سے کہا گیا ہے کہ تعلیم دی ہے کہ دن ختم ہوتا ہے، رات شروع ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینوں کے اختتام پر، سال کے اختتام پر، نئے مہینے اور نئے مہینے میں داخل ہونے کے لیے خاص دعاؤں کی تعلیم دی ہے، خاص دعاؤں کا اہتمام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کو اچھا بنائے، پرامن بنائے، خوشحال بنائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو ساری دنیا کے لیے اچھا بنائے. تو یہ تو تعلیم ہے اور یہ تہذیب ہے اور یہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے. میرے بھائی، اب جو صورتحال ہے، پھر یہ ایک سال ختم ہونے والا ہے، 2 دن کے بعد ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے. تو خود احتساب بھی ہم سب کو اپنی اپنی کرنی چاہیے، اپنی اعمال کی کرنی چاہیے، اپنے کردار کی کرنی چاہیے. یہ احتساب شخصی بھی ہونا چاہیے، اجتماعی بھی ہونا چاہیے،
اداروں کو بھی کرنا چاہیے، جماعتوں کو بھی کرنا چاہیے، ملکوں کو بھی کرنا چاہیے، تہذیبوں کو بھی کرنا چاہیے کہ ایک سال جو معلوم سال ہے وہ پورا ہو رہا ہے، تو نئے سال پر کیا ہونا چاہیے۔ یہ جو سال 2023 مکمل ہونے جا رہا ہے، اگر اس کے 7 اکتوبر کی تاریخ کو یاد کر لے اور القدس کے آسمان پر ایک نظر ڈالے، وہ دن اور آج کا دن انگارے ہیں، دھواں ہے، لاشوں کے چیتھڑے ہیں، بچوں کی آہیں ہیں، ماؤں کی چیخ و پکار، چھت چھن رہی ہے، اسپتال چھن رہا ہے، اسکول چھن رہے ہیں، زندگی اجیرن ہے۔ اور آج کی تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ، قانون سے آراستہ قومیں، تہذیبیں اور ممالک اس کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ کون ہے دنیا میں جسے یہ نہیں معلوم کہ اس سال کے اختتام پر کیسی خونریزی ہو رہی ہے، ظالم کیا کر رہا ہے؟ اس کا اپنا کوئی ضمیر نہیں، اس کی قوم فریاد کر رہی ہے کہ ظلم سے باز آ جاؤ، اس کے مذہبی پیشوا روک رہے ہیں کہ ظلم سے باز آ جاؤ، دنیا کا بڑا مذہب، اس کا بڑا مذہبی پیشوا، سب سے بڑا مذہبی پیشوا پوپ درخواست کر رہا ہے کہ باز آ جاؤ، اقوام متحدہ قراردادیں منظور کر رہی کہ باز آ جاؤ، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو خون چاہیے، میں نابود کر کے رہوں گا۔ نابود کرو تم دشمن کو اپنے، جو تمہارا دشمن ہے۔ ان بچوں نے کیا کیا ہے؟ ان ماؤں نے کیا کیا ہے؟ ان اسپتالوں نے کیا کیا ہے؟ ان اسکولوں نے کیا کیا ہے؟ ان معصوموں نے کیا کیا ہے؟ تمہارا دشمن تو تم سے مضبوط ہے، اپنی تمام تر صلاحیتوں اور طاقتوں کے باوجود اس کا تم سراغ نہیں پا رہے ہو، اس کے عزائم بلند ہیں، اللہ اس کی مدد کر رہا ہے، اس کو کہاں سے تم نابود کر پاؤ گے؟ اپنے نابود ہونے کی تاریخ رقم کر رہے ہو، اپنی تہذیب کے آخری دن لکھ رہے ہو۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ دن، اس طرح کے مناظر کیا دنیا کو زیب دیتا ہے کہ وہ جشن منائے، وہ چراغاں کرے، وہ موج و مستی کرے؟ نیوزی لینڈ کرے، آسٹریلیا کرے، دوسرے ممالک کرے، سب کو دیکھ کر ہمارے اسلامی ممالک بھی مقابلہ کرتے ہیں۔ جیسا چراغاں سڈنی میں ہوگا ویسا برج خلیفہ پر بھی ہوگا۔ تمام لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمان نوجوان بھی کرے گا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ ایک بات ہے اس اینڈ آف دی ایئر پر جو ہمارے سوچنے کی ہے، صرف ہمارے سوچنے کی نہیں، ساری دنیا کے سوچنے کی ہے، ساری تہذیبوں کے سوچنے کی ہے کہ کیا یہ جشن کا موقع ہے، کیا جشن منایا جانا چاہیے۔ لیکن ان سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ کہ اگر کسی طرح سے ایک سال ختم ہو رہا ہے، کوئی بھی ہمارے منصوبے کا جو اینڈ ہو رہا ہے، اس کا احتساب تو ہونا چاہیے نا۔
احتساب ہم لوگوں کا شخصی بھی، ہم لوگ اپنا اپنا احتساب کریں، اور کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اگر 1 سال اور پورا ہو رہا ہے تو پچھلے 1 سال میں ہم نے کیا خاص کارنامے انجام دیے، کیا بڑی نیکیاں کی اپنے لیے اور قوم کے لیے، کیا اچیومنٹ رہا قومی سطح پر ہمارا، کیا کام رہا ذاتی طور پر ہمارا اپنا کیا کردار رہا۔ سال میں 365 دن کے لیے روز صبح ہوئی، روز شام ہوئی، روز شام ہوئی، روز صبح ہوئی، اور ہمارے اوپر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ کتنی نمازیں ہم نے پڑھیں، کتنی نمازیں چھوڑیں، اس کا احتساب کر سکتے ہیں ہم۔ اپنے آپ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جشن منانے کے لائق ہیں کہ نہیں۔ رمضان آیا تھا، روزہ فرض ہوا تھا، حولان حول ہو گیا تو زکوٰۃ فرض ہوئی، صاحب استطاعت ہے تو حج فرض ہوا۔ یہ جو بہت بنیادی فرائض ہیں جن کی ادائیگی کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا ہے۔ کیا ان فرائض کو ہم ادا کر سکیں؟ اس کا ہم جائزہ لے لیں۔ جائزہ اس بات کا بھی لینا چاہیے کہ قومی سطح پر بہت ساری چیزوں کے لیے ہم پریشان ہیں، پریشان ظلم سے ہیں، پریشان افلاس سے ہیں، پریشان صحت سے ہیں، پریشان فسردگی سے ہیں۔ کیا اس سے اوپر اٹھنے کا ہم نے کوئی انتظام کیا، کوئی منصوبہ بندی کی، کوئی ادارہ کھولا، کوئی تحریک برپا کی، اپنے کسی بھائی کو راہ راست پر لے آئے، کسی کو ہم نے دین کی دعوت دی، کسی کو کلمہ حق کا قائل کیا؟ یہ کرنے کی بات ہے۔ لیکن میرے ایمان والے بھائیوں، فلسطین میں جو ہمارے بچے بلک رہے ہیں، جو مائیں بلک رہی ہیں، جو روز اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، پوچھو میرے ایمان والے بھائیوں اپنے آپ سے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہمارے دامن میں کوئی نیکی ہے؟ جو کچھ ہم کر سکتے تھے ان کے لیے کیا وہ ہم ان میں سے کچھ کیا؟ دور ہیں، بہت دور ہیں، نہیں جا سکتے، دعائیں تو کر سکتے ہیں، کلمہ خیر تو کہہ سکتے ہیں، ظالم کو ظالم تو کہہ سکتے ہیں۔ اسرائیل کا شہری ظالم کو ظالم کہہ رہا ہے، مغربی ممالک کا شہری ظالم کو ظالم کہہ رہا ہے، اقوام متحدہ ظالم کو ظالم کہہ رہی ہے، ہندوستانی مسلمانوں کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی۔ ظالم کو ظالم تو کہا جائے گا، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوئی کوشش تو کی جائے گی، زبان سے کہا جائے گا، کم سے کم ایمان کے آخری درجے میں ہمارا دل تو محسوسنا چاہیے نا کہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ صبح و شام کا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ چلتا رہے گا، سال بھی آتے اور جاتے رہیں گے۔ اس نظام کا بہت سادہ اور بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی احتساب کے لیے، قومی احتساب کے لیے اس موقع کو ہم استعمال کریں۔ جو برا ہوا ہے برا مان کر اس سے توبہ کریں، اس سے بچنے کا عہد کریں، اگلے دنوں میں اچھائیوں کا ارادہ کریں۔ یہ شب موج و مستی کی نہیں، سجدے میں گر جانے کی ہے اگر ہم احتساب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں کہ اللہ توبہ کرتے ہیں، گناہ بہت ہوا اور آج دنیا میں بہت لوگ اس گناہ کے لیے آمادہ ہیں، اللہ تو انہیں روک لے، اللہ ہمیں روک لے، اللہ ایسے گناہوں سے، ایسے خرافات سے بچا۔ یہ ہم کر سکتے ہیں۔ آئندہ کے لیے ہم اپنے لیے کچھ لاہ عمل تیار کر سکتے ہیں۔ اس بحث میں بالکل جانے کی ضرورت نہیں کہ یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا سال ہے کہ مسلمانوں کا سال ہے۔ کہیں کچھ بھی اگر ہمارے لیے کہیں کوئی خیر کا پہلو ہے تو اس خیر کے پہلو کو تلاش کر کے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں اپنے لیے لاہے عمل تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایام پر، ایسے دن اور رات میں ہمیں بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تہذیبیں جو الہی تہذیب کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تہذیبوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، دینی اسلامی تہذیب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس تہذیبوں کو آگے بڑھانے، پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، اس وقت جو تیری نافرمانیوں کا بڑا بول بالا ہے، اے اللہ تو انہیں توفیق عطا فرما، انہیں ہدایت فرما۔ اے اللہ، یہ ظالم جو بہت ظلم کر رہا ہے، تیرے دست قدرت میں سب کچھ ہے، تو اس کا ہاتھ روک سکتا ہے، تو اس کا ہاتھ توڑ سکتا ہے، تو اسے ظلم سے روک سکتا ہے۔ اے اللہ، ان معصوموں کو اس ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ان معصوموں کو اس ظلم سے نجات عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔